فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، فرمایا اس سال حج کے دوران بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب کی حالت میں آواز آئی اور بتایا گیا کہ لاکھوں کا قبول ہو گیا ہے، لیکن محمد بن ہارون بلہی کا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا اور محمد بن ہارون کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور ان کے بارے میں پوچھا تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارے جتنے لوگ بھی حج کے لیے آئے تھے سب کے حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، لیکن اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا ہے، اس کا حج رب کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک لوگ؟ کہنے لگے کہ جو 20 وقت وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات لوگ سوتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، پر ہر چیز اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ فرمایا پہاڑ کے نیچے خیمہ لگایا ہے، وہاں پر اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں وہاں پر پہنچا، مصلی پر بیٹھا تھا، سلام پھیرا، میں نے سلام کہا، پوچھا آپ محمد بن ہارون بلہی ہیں؟ تو آگے اتنا بڑا کامل شخص تھا، آگے وہ کہنے لگا آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار فرماتے میں نے کہا اس نے بغیر بتائے میرا نام بھی جان لیا۔ فرماتے میں نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، ہارون بلہی کہنے لگا نہیں، جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا بس ملنے آیا ہوں۔ وہ رو پڑا اور کہا کہ اے مالک بن دینار آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج مقبول نہیں ہوا۔ کہنے لگے مالک بن دینار کہنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی کہ اتنا بھی اسے پتا ہے۔ میں نے اسے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہوئے ہیں، میں اس بے نیاز رب کے گھر کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کو بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہوں، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے ہیں۔ جب میں طواف وداع کرنے آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے کہ تیرا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، گھٹنے پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر عبادت کے نشانات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا اے مالک بن دینار یہ بات مت پوچھئے، اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ کہنے لگا نہیں بتا۔ کہنے لگا اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ رب کائنات نے بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، زمینیں جائیدادیں دی ہوئی تھی، میں عیاش ہو گیا تھا، میں اللہ کے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے لگا۔ ماں مجھے سمجھاتی، ماں سمجھاتی بیٹا ایسا نہ کر۔ فرمایا رمضان کا مہینہ عصر کے بعد ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں مست تھا، کہا ماں روٹی دے۔ ماں کہنے لگی شرم کر بیٹا، رمضان کا مقدس ماہ ہے تو روزہ نہیں رکھا، اگر تو نے تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ہارون بلہی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا کہ ماں کو تھپڑ دے مارا، وہ میری ماں تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات شور رہا، لیکن میں شراب کے نشے میں مست رہا۔
اگلے دن میری آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی. میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جانے لگی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں, میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی. اس نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں, 8-9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور تجھے چھاتی کا دودھ پلانے والی تیرے ہاتھوں سے قتل ہو گئی ہے. کہاں کدھر ہے؟ کہا میری ماں کی میت کدھر ہے؟ کہا اسے دفنایا جا چکا ہے. کہا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا تو شراب کے نشے میں مست تھا اور تیری ماں مرتے وقت یہ نصیحت کر گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا منہ بھی نہ دکھانا, میں اسے میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا. میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا, میں نے تلوار لی اور میں نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا. میں جائیدادیں, گھوڑے, مکانات وغیرہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیے. اس کے بعد ساری رات نفل پڑھتا ہوں, سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہوں, ہر سال حج کرتا ہوں, مگر عرش کا مالک مجھے معاف نہیں کرتا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے بھی اسے ایک زور کا تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اے بدبخت, تو اسی قابل ہے کہ تجھے معاف نہ کیا جائے, تجھے کبھی بھی معافی نہیں ملے گا. کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میں روتا ہوا تڑپتا ہوا واپس آیا, رات کو سویا, آنکھ لگی تو کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہوا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک تو کیوں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرایا ہے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل, اتنا بڑا ماں کا نافرمان, اپنی سگی ماں کا قاتل, حضور اسے کیسے معافی ملے گی؟ تو فرمایا مالک بن دینار اس کی ماں کی وجہ سے میرا مالک اسے معافی عطا کرے گا. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا اس کی ماں قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ لے کر حاضر ہوگی, کہے گی اے مالک پوچھ اس سے میرا جرم کیا تھا, مجھے کیوں جلا کر مارا؟ تو اللہ اس کی بات سنے گا اور فرمائے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اٹھا کر جہنم میں لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فرشتے زنجیریں ڈال کر گھسیٹ کر اسے دوزخ میں لے جائیں گے تو پلٹ کر وہ ماں کی طرف دیکھے گا, پھر جب دوزخ کے قریب پہنچے گا تو کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے, مجھے سخت سزا دیں گے, مجھے تکلیف ہوگی. اے ماں زندگی میں کانٹا لگتا تھا تو برداشت نہیں کر سکتی تھی. میرے مصطفیٰ فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کر مار دیا تھا تڑپ جائے گی, وہ بول پڑے گی اور کہے گی اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا, اے میرے خالق و مالک تو بھی اسے معاف فرما دے. سبحان اللہ, اس نے تو جلا کر مار دیا, تو کیوں جلنے نہیں دیتی؟ کہے گی مولا میں تو ماں ہوں, ماں کیسے اپنے بیٹے کو جلنے دے گی؟ میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے والدین کی عزت, ماں کی شان, باپ کا مقام. والدین کی عزت, شان اور عظمت اور ان کا مرتبہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو گھر میں جاتے ہیں تو ماں کا سایہ نصیب نہیں ہوتا, باپ کا سایہ نصیب نہیں ہوتا. ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, انہیں راضی کریں. میرا خالق و مالک کے معبود نے فرمایا کہ جس سے والدین راضی ہو گئے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے, اور جس سے والدین ناراض ہو گئے اس سے میرا خالق و مالک ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب کائنات ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح معنوں میں حقیقی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنتیں نہیں ادا فرمائی صفوں کو دو فرما لے, پھر سنتیں ادا فرمائے.